اچھا جی، ایرانی عوام احتجاج کر رہی تھی، سڑکوں پر تھی، بے روزگاری کے خلاف اور کرپشن کے خلاف، ملا رجیم کے خلاف۔ اسی دوران ایران اسرائیل کی شدید جنگ جاری تھی۔ ایرانی رجیم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب ان کو کیسے روکا جائے، تو انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حکم دیے کہ جائیں اور انہیں اڑا دیں۔ یقین کریں، انٹرنیشنل میڈیا اور جو مختلف ہیومن رائٹس کی جو ایجنسیز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ 30,000 سے تقریباً 35,000 لوگوں کو سر عام گولیاں ماری گئیں اور قتل کر دیا گیا۔ اور اسی دوران ٹرمپ کی انٹری ہوتی ہے۔ ٹرمپ صاحب فرماتے ہیں کہ میں لیڈر ہوں، مجھے سارا پتا ہے، مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے۔ اور دنیا کو یہ بھی خطرہ تھا کہ ایران کو کسی طرح کنٹرول کرنا ہے، اس کے پاس نیوکلر ویپن نہ ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جنگ کے دوران ایران نے کوئی ایسا خلیجی ممالک نہیں چھوڑا جس پر اس نے میزائل نہ مارا ہو۔ اور آپ سوچیں کہ اگر ایران ایٹمی طاقت ہوتا، اس نے سب سے پہلا میزائل اسرائیل پہ مارنا تھا۔ اور یہی وہ بنیادی وجوہات تھی جس کی وجہ سے امریکہ کو ایران پر شدید دباؤ ڈال کر جنگ مسلط کرنا پڑی۔ اس میں ٹرمپ کی سب سے بڑی حماقت یہ ہوئی کہ اس نے ایران کی اعلیٰ قیادت کو اڑا دیا۔ یہی وہ پوائنٹ تھا کہ ایک وقت میں وہ رجیم جو سکڑ چکی تھی، جو تقریباً مرنے والی تھی، اس کے حملے کے بعد وہ ظالم سے مظلوم بنی اور مضبوط بن کر دوبارہ ابھری۔ وہ ایرانی عوام جو ایک وقت میں اس کے شدید ترین خلاف تھے ایرانی رجیم کے، اور خامنائی کے شہادت کے بعد وہی لوگ اس کے لیے جنازے میں ٹرمپ نے یہ کہا کہ کیسے لوگ ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا تھا کہ اس کی وفات سے پہلے جب یہ احتجاج کر رہے تھے تو یہ شدید ترین اپنی رجیم کے خلاف تھے۔ ٹرمپ کے حملے کے بعد وہی لوگ اس کے جنازے پر دھاڑے مار کر رو رہے ہیں۔ شاید مغرب اور ٹرمپ کو یہ معلوم نہیں کہ ایرانی لوگوں کی اپنی امام کے ساتھ اور ان کی اہل بیت کے ساتھ کیا وابستگی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے شیعہ ایتھیسٹ لوگ جب بھی محرم شروع ہوتا ہے ان کے سارے وہ معاملات پھر سے وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ انہوں نے مذہب چھوڑ چکے ہوتے ہیں مگر ان کی جو ایک وابستگی اپنے امام کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، وہ وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ ٹرمپ صاحب کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ اس نے کہا تھا کہ اگر میں خامنئی صاحب کو اڑاؤں گا تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ایران میں روشن خیالی آ جائے گی اور سارے لوگوں کو مکتی مل جائے گی، مگر یہ اس نے بہت بڑی غلطی کی، اور اس کا خمیازہ خالی ایرانی عوام نہیں اٹھائے گی، یہ مڈل ایسٹ سارا اٹھائے گا، خاص طور پر یہ خلیجی ممالک اور جتنے بھی غریب ممالک ہیں، خاص طور پر پاکستان جو بڑا بھی، پاکستان کی تو بات ہی نہ آپ کریں، نہ یہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے۔ ایک وقت میں ٹرمپ کے ساتھ اس کو نوبل پرائز دے رہا ہوتا کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا، دوسری وقت میں یہ خامنئی کے جنازے پہ جا کے ہاتھ اٹھا کر بخشش کی دعائیں بھی مانگ رہا ہوتا ہے۔ ہم سے بڑا کون منافق۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جنگ شدید کشیدگی اختیار کر رہی ہے اور حالات سنبھلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، پر مستقبل میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ آخر ٹیبل پر آنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہوگا اور فیس کرتے رہیں گے وہ ہے عام ایرانی عوام۔